بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1289 ہے اور آج سورۃ الانبیاء کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 43 اور 44، 43 اینڈ 44۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ام لہم، کیا ان کے لیے، آلہہ، اور معبود ہیں، تمنعہم، جو ان کو بچاتے ہیں، من دوننا، ہمارے سوا، لا یستطیعون، وہ استطاعت نہیں رکھتے، نصر انفسہم، اپنی ہی جانوں کی مدد کی، ولا ہم منا، اور نہ ہی وہ ہمارے عذاب ہی سے، یسحبون، محفوظ ہیں، بل متعنا، بلکہ ہم نے فائدہ دیا، ہؤلائی، ان کو، وآباءہم، اور ان کے باپ دادا کو، حتی، یہاں تک کہ طال علیہم العمر، ان کی عمریں طویل ہو گئیں، افلا یرون، کیا پھر بھی وہ نہیں دیکھتے، انا نأتی الارض، کہ بے شک ہم زمین کو آتے ہیں، ننقصها، ہم کم کرتے ہیں اس کو، من اطرافها، اس کے کناروں سے، افہم الغالبون، کیا پھر بھی وہی غالب ہے۔ ترجمہ یوں ہے، بھلا کیا ان کے پاس ہمارے سوا کوئی ایسے خدا ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہوں؟ وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہمارے مقابل میں کوئی ان کا ساتھ دے سکتا ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو سامانی عیش عطا کیا، یہاں تک کہ اسی حالت میں ان پر ایک عمر گزر گئی۔ بھلا کیا انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو اس کے مختلف کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، پھر کیا وہ غالب آ جائیں گے؟ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، بھلا کیا ان کے پاس ہمارے سوا کوئی ایسے خدا ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہوں؟ دوسری بات، وہ تو خود اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے۔ تیسری بات، نہ ہمارے مقابلے میں کوئی ان کا ساتھ دے سکتا ہے۔ چوتھی بات، معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کے آبا و اجداد کو عیش کا سامان عطا کیا۔ پانچویں بات، یہاں تک کہ اسی حالت میں ان پر ایک عمر گزر گئی۔ چھٹویں بات، بھلا کیا انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو اس کے مختلف کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ ساتویں بات، پھر کیا وہ غالب آ جائیں گے؟ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بدبخت اور بد نصیب لوگوں سے جو اس کی آیتوں اور اس کے رسولوں سے منہ موڑتے ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ان کے پاس ہمارے سوا کوئی ایسے خدا ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہوں؟ آسمان و زمین، سورج اور چاند، ستارے اور سیارے، سمندر اور پہاڑ، جن و انس، جمادات ہو، نباتات ہو، حیوانات ہو، اور کل کائنات کی اصل حفاظت تو اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی میں ان تمام چیزوں کی حفاظت کرنے کی قوت و طاقت نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ایسے ظالموں کو جو اس کی آیتوں اور اس کے رسولوں سے منہ موڑتے ہیں ہلاک کر دے اور انہیں حفاظت تو اور انہیں عذاب دے، تو بھلا اللہ کے علاوہ کسی باطل معبود میں یہ طاقت ہے کہ ان کی حفاظت کرے؟ حقیقت یہ ہے کہ لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يسحبون، ولا هم منا يسحبون، لا يستطيعون نصر انفسهم، اللہ اکبر، نہ یہ اپنی جانوں کی حفاظت کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہمارے مقابلے میں کوئی شخص ان کا ساتھ دے سکتا ہے۔ یہ حقیقت ہے جس کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنا چاہے اس کو کوئی شخص بچا نہیں سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہے اس کو کوئی ہلاک نہیں کر سکتا۔ مشرکوں کا یہ خیال تھا کہ ان کے باطل معبود اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کریں گے، جبکہ ان باطل معبودوں میں
ایک مچھر یا مکھی کو بھی اڑانے کی طاقت نہیں ہے. یہ باطل خود اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے تو دوسروں کو کیا بچا سکیں گے؟ ان مشرکوں کے اللہ کی آیتوں اور اس کے رسولوں سے منہ موڑنے کی ایک اہم وجہ یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ ان مشرکین کو دنیا کا عیش و آرام وافر مقدار میں دیا گیا، دنیا کی بیش بہا نعمتیں انہیں عطا کی گئیں، اور انہی نعمتوں اور اسی عیش و آرام میں ان کی زندگی کا ایک طویل حصہ گزر گیا. ان نعمتوں نے اور اس عیش و آرام نے ان کو اس غرور میں مبتلا کر دیا کہ ان کی بھی کچھ اہمیت ہے. وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگے اور ان نعمتوں کی وجہ سے دھوکے میں مبتلا ہو گئے اور اللہ کی ان نعمتوں پر شکر کرنے سے غافل بنے رہے. یہ مشرکین اور ان کے باپ دادا کی زندگیاں چونکہ مال و متاع، ساز و سامان، عیش و آرام اور راحتوں میں گزری، جس کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں غرور اور غفلت کی چادر پھیل گئی اور یہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن بن گئے. ان مشرکین کو اس حقیقت سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ کیا انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ جس سرزمین پر ان کا قبضہ ہے، یعنی مکے کی سرزمین، ہم اس سرزمین کو چاروں طرف سے برابر گھٹاتے چلے آ رہے ہیں. یعنی مکے کی یہ سرزمین ان کے ہاتھوں سے لے کر مسلمانوں کے حوالے کر رہے ہیں. کیا پھر بھی ان مشرکوں کا یہ خیال ہے کہ یہ مشرکین ان مسلمانوں پر غالب آ جائیں گے؟ ان خیال لست و محال لست جنو، ان خیال لست و محال لست جنو. تاریخ گواہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت و سیادت میں سرکش مشرکوں کی یہ سرزمین فتح ہو رہی ہے. چاروں طرف سے مشرکین کے لیے مکے کی سرزمین تنگ ہوتی جا رہی ہے اور مسلمانوں کے قبضے میں یہ سرزمین آتی چلی جا رہی ہے اور مسلمان فاتح بن کر اس زمین میں آ رہے ہیں اور اسلام تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں نافذ ہوتا جا رہا ہے اور کافروں کے لیے تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا ہے. ایسی صورت میں ان مشرکوں سے یہی سوال ہے کہ کیا ان حالات کے باوجود یہ مشرکین غالب ہونے کا خواب دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. غلبہ اور فتح تو بس مسلمانوں کے لیے، اور مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں مغلوب بھی ہوں گے اور خسارے و نقصان کے سوا کوئی چیز ان کی جھولی میں جانے والی نہیں ہے. ان آیات کے پس منظر میں ہمارے اس ملک کے حالات کی روشنی میں مسلمانوں کو مایوس ہونے کی، خوفزدہ ہونے کی، دہشت میں مبتلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مسلمانوں کو اس دین کو تھامنا ہے، اس عظیم قرآن مجید کو تھام لینا ہے اور اللہ کی کتاب سے قریب ہونا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے قریب ہونا ہے، دین اسلام کو مضبوط تھامنا ہے. اور یہی ہے آخری انجام مسلمانوں کا. وَأَنْتُمُ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی غالب رہو گے اگر واقعی تم مومن بن جاؤ. 25 سے 30 کروڑ مسلمانوں کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا اگر ان میں کا ہر شخص طاقتور مومن بن جائے. ہمارے ایمان میں قوت کو بڑھانے کی اس وقت میں ضرورت ہے. مسلمان اب آگے بڑھیں اور سارے مصر کی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر متحد ہوں، ایک ہوں، بھائی بھائی بن جائیں. کنو عباد اللہ اخوانا. پھر دیکھیے نقشہ بدلے گا، انقلاب آئے گا اس ملک کے اندر. اور یقیناً ہم اپنے پروردگار کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہیں. ہم اپنے پروردگار سے یقین رکھتے ہیں کہ وہ اس ملک کے ان حالات کو پلٹے گا اور اسلام کا بول بالا اس ملک میں ہمیشہ ہمیش رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.